کل سنا تھا کہ عورتوں پر اسلام کے کتنے احسانات ہیں، اور خصوصاً طلاق کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں اور عورتوں کے حوالے سے اس کو نیگیٹو لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں عورتوں کے حق میں یا عورتوں کے فائدے کے لیے جو بھی اسلام نے اصول و ضوابط بنائے ہیں، خصوصاً طلاق کے معاملات میں. تو مراحل طلاق کی تفصیل کے ساتھ اب عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے دین اسلام کی ان تاکیدات اور احکامات پر ایک نظر اگر ڈالیں کہ کس طرح عورت کی رعایت اور اس کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے. چنانچہ ایک حکم تو یہ دیا کہ شوہر کو 2 طلاقوں تک رجوع کا اختیار ہے، اور جیسے ہی وہ تیسری طلاق دیتا ہے اس کے رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے. اور اسلام سے پہلے کیا طریقہ کار چل رہا تھا کہ عورت کو طلاق دیتے تھے اور پھر جیسے ہی وہ عدت کا سلسلہ ختم ہونے والا ہوتا تھا پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، اور یوں ساری زندگی ان کو قیدی بنا کے رکھتے تھے. نہ وہ نکاح کر سکتی تھی کہیں اور شادی کر سکتی تھی، نہ ادھر سے نکاح سے نکلتی، تو یوں پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کر رہی تھی. لیکن یہ اسلام نے حقوق دیے کہ 3 طلاق تک حد مقرر کر دی، اور رجوع کے حوالے سے بھی 2 طلاقوں تک اختیار دیا کہ 2 طلاقوں تک رجوع کا اختیار ہے. جیسے ہی تیسری طلاق دیتا ہے اس کے رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، اور اب عورت اپنے فیصلے میں پھر آزاد ہے، جو چاہے کرے. اب اس کے ساتھ مزید فرمایا کہ بیوی کو رکھنے یا چھوڑنے کے حوالے سے تمہارے پاس 2 راستے. پہلا یہ کہ اچھے اعلیٰ اور حسن معاشرت کے ذریعے اصولوں کے مطابق اسے دوبارہ اپنی زوجیت میں رکھو، اور دوسرا یہ کہ اچھے باوقار انداز سے چھوڑ دو. سبحان اللہ، کیسی خوبصورت تعلیم ہے کہ باہر صورت بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرو. طلاق اور رجوع کے موقع پر بعض لوگ نہایت گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ 1 یا 2 طلاقوں کے بعد رجوع کر کے بیوی کو نکاح میں روک لیتے ہیں تاکہ اس پر ظلم و زیادتی کریں، اسے مزید ستائیں، ان کی زندگی اجیرن بنائیں اور اس کے ماں باپ بہن بھائیوں کو مزید تنگ کریں. قرآن کی روح سے یہ شیطانی حرکتیں خدا کی حدوں کو توڑنے والے افعال بد ہیں. جب اللہ نے یہ حد مقرر کی ہے کہ عورت پر ظلم نہیں کرنا بلکہ اسے اچھے طریقے سے رکھنا ہے، تو اس حکم اور حد بندی کے باوجود شوہر کا بیوی کو ستانا خدا کی حدود پامال کرنا ہے، کیونکہ خدا کا فیصلہ ہے اور طے کردہ حد یہ ہے کہ اگر رکھنا ہے تو بغیر تکلیف دیے بمعروف یعنی اچھے طریقے سے رکھو، اور اگر چھوڑنا ہی ہے تو ظلم و زیادتی اور طعن و تشنیع کے بغیر بے احسان یعنی احسان کے ساتھ چھوڑ دو. اور جہاں تک عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے زوجیت میں رکھنے کا تعلق ہے تو اس بارے میں ذرا رب العالمین کا غضب اور جلال ملاحظہ فرمائے. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہے اسے یاد کرو، اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ اکبر. حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں بیان کردہ حقوق کے زوجہ کی رعایت و تاکید اور شدت پر اگر گھنٹوں بھی بیان کیا جائے تو کم ہے کہ اللہ نے کیسی تاکید کے ساتھ یہاں عورتوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور انہیں تکلیف دینے سے منع فرمایا. چنانچہ فرمایا کہ جب عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت ختم ہونے لگے تو اچھے طریقے سے رکھ لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو. یہ ہرگز حلال نہیں کہ بیوی کو تکلیف دینے، نقصان پہنچانے کی شیطانی نیت کے ساتھ رجوع کرو اور موذی ذہنیت کے ساتھ انہیں اپنے پاس روکو کہ اب ذرا میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں، اور اب میں ان کی ناک رگڑوا کر پاؤں کو ہاتھ لگوا کر چھوڑوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں زیادتی نہ کرو، کیونکہ بیوی پر زیادتی حقیقت میں اپنی جان پر ظلم ہے کہ خدائی احکام کی خلاف ورزی کر کے شوہر خود کو جہنم کا مستحق بنا کر اپنے اوپر ظلم کر رہا. پھر فرمایا اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا مذاق نہ بناؤ، یعنی
عورتوں سے بدسلوکی، ایذا، زیادتی اور انہیں نقصان پہنچانا اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا مذاق بنانا، کیونکہ خدا نے تو یہ بیویاں تمہارے لیے حلال کی اور ان کے حقوق پورے کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ شفقت اور محبت اور پیار سے پیش آنے کی تاکید فرمائی، ان کے ساتھ حسن معاشرت، عفو درگزر کا رویہ اختیار کرنے کا طریقہ بتایا، لیکن تم اس رشتہ زوجیت، بیوی اور اس کے متعلقہ احکامات فراموش کر کے اپنی انانیت، ضد، ہٹ دھرمی، خست طبع کی وجہ سے بیویوں پر ظلم کا راستہ اختیار کرو تو یہ خدائی حدود کو پامال کرنا ہے اور خدا کی آیتوں کو مذاق بنانے کے برابر ہے۔ پھر فرمایا اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کہ تم نکاح کے وقت ایجاب و قبول کا ایک جملہ بولتے ہو اور خدا تمہارے لیے یہ عورتیں حلال کر دیتا ہے کہ نکاح میں ہوتا کیا ہے، کون سا پہاڑ کھودنا ہوتا ہے، صرف چند جملے ہی تو ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اور چند جملے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خدا تمہارے لیے اس چیز کو حلال کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ نکاح کتنا ایک آسان کام ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو کتنا مشکل بنا دیا ہے کہ صرف دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کرنا ہے، ایک نے کہنا میں نے اس کو نکاح میں لیا، اس نے کہنا قبول ہے، بس نکاح ہو گیا۔ یہ جو 2 بار یا 3 بار کہتے ہیں یہ ویسے مستحب کے طور پہ کہتے ہیں، ورنہ ایک ہی بار کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے، اور اتنا آسان سا کام ہے، چند سیکنڈ کا کام ہے، اس سے وہی حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں اس کو کتنا مشکل، اتنا پیچیدہ، اتنا مہنگا ترین بنا دیا ہے کہ شادی کرتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے کہ یہ بھی پھر کرنا ہوگا، تو یہ بھی کرنا ہوگا، تو یہ اتنے لاکھ کا یہ خرچہ ہے، تو اتنے لاکھ کا یہ خرچہ ہے، اور یوں عمریں گزر جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے نکاح کو اتنا آسان بنایا ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا کا یہ احسان بھی یاد کرو کہ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری جس میں تمہیں خوشگوار زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا کہ ازدواجی زندگی پھر گزارنی کیسے ہے، یہ بھی قرآن میں اللہ پاک نے ہمیں طریقہ کار بتائے۔ پھر فرمایا کہ ان سب ہدایات کو معمولی مت سمجھو کیونکہ یہ ساری کائنات کے خالق و مالک اور احکم الحاکمین کی طرف سے نصیحتیں ہیں، یہ نصیحتیں عام نہیں ہے جو قرآن میں فرمایا کہ اگر بیوی یوں کرو تو پھر تم ایسے کرو، پھر اگر وہ ایسے کرے تو پھر ایسے کرو، یہ جو طریقہ کار اور سٹیپ بائی سٹیپ سمجھایا گیا یہ کسی عام بندے نے نہیں سمجھایا، یہ احکم الحاکمین نے، یہ خالق و مالک کی نصیحتیں، انہیں عام نصیحتیں مت سمجھو، وہ جو بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں یہ نصیحتیں کرتا ہے، یہ اس کی نصیحتیں ہیں۔ اور مزید فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کہ تم عورتوں پر ظلم کرو، انہیں تنگ کرو، پریشان کرو اور پھر یہ سمجھو کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، اور یہ کبھی نہ سمجھو کہ میں مفت کا فرعون بنا ہوا ہوں، میں جو چاہوں کروں، میں جیسے چاہوں بیوی پر ظلم کروں، اسے تنگ کروں، بیوی کے ماں باپ کو چوراہے میں رسوا کروں، دکھ پہنچاؤں، نہیں، فرمایا اللہ ہر شے کو جانتا ہے اور وہ تم سے تمہارے ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت کا حساب لے گا۔ جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے نا، بالکل جب بندہ صبر کرتا ہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، تو ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ پھر اللہ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس کا کیا ڈر ہے، چاہے اگلا جتنا بھی طاقتور ہو۔ اب دین اسلام کی تعلیمات میں طلاق کا اگلا مرحلہ ملاحظہ کریں کہ اگر بالآخر میاں بیوی میں حتمی جدائی ہو جائے تو عموماً دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ کم ظرفی، گھٹیا پن کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن دین اسلام نے یہاں بھی عورت کی حمایت کی ہے اور بتایا کہ طلاق کے بعد بھی شوہر پر بیوی کے کچھ حقوق باقی ہیں، اور وہ یہ کہ شوہر کو حکم ہے کہ بیوی کے ساتھ کم ظرفی اور نیچ پن کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ باوقار رویہ اختیار کرے، جس کی ایک واجب صورت یہ ہے کہ شوہر نے حالت زوجیت میں بیوی کو جو تحائف دیے ہوں وہ اس سے مانگنا نہ شروع کر دے، میں نے تجھے یہ بھی دیا تھا، وہ بھی دیا تھا، وہ نہ مانگے، اسے دے دے، یہ حرام ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہے اس میں سے پھر کچھ واپس لو، یعنی ایسا نہ ہو کہ طلاق کے بعد شوہر حساب کتاب کرنے بیٹھ جائے کہ شادی پر تو اتنا ہمارا خرچہ ہوا تھا، ولیمے پر اتنا خرچہ ہوا تھا، اتنے ٹوٹل اخراجات ہوئے تھے، فلاں موقع پر ہم نے اتنی رقم خرچ کی تھی، فلاں موقع پر بیوی کو یہ تحفہ دیا تھا، لہٰذا اب یہ ساری رقم بیوی یا اس کے گھر والے ہمیں ادا کریں۔ شوہر کو حکم دیا گیا کہ یہ حرکتیں نہ کریں، یہ جائز نہیں۔
بلکہ شوہر نے جو کچھ بیوی کو دے دیا وہ اب بیوی کا ہے، شوہر اس میں سے کچھ بھی واپس طلب نہیں کر سکتا، اس کے لیے حلال ہی نہیں۔ دین اسلام کے احکام کو ذرا دل کی گہرائیوں سے اگر سوچیں، سنیں، پڑھیں اور غور کریں کہ جب طلاق جیسے جدائی کے مرحلے میں دین اسلام قدم قدم پر عورتوں کے حقوق کی رعایت کر رہا ہے، اتنے شاندار انداز میں کرتا ہے، تو عام زندگی میں عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کی کیسی خوبصورت تعلیم اور تاکید ہوگی۔ لیکن جو اس طرح کے اسلام مخالف ذہن رکھنے والے یا والیاں ہیں، وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، اس لیے ہمیں آزادی چاہیے، ہمارا جسم ہماری مرضی، عورتوں کو حقوق دو، برابری کے حقوق دو۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اسلام کے خلاف، اسلام نے عورت کو قید کر دیا، اسلام عورت کو پردہ کراتا ہے، تو یہ جتنے بھی اسلام نے اصول بنائے ہیں یہ عورتوں کے فائدے کے لیے ہی بنائے ہیں۔ تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کا طریقہ ہم روزانہ